یونیورسٹیز کا یا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا جو ٹاسک رہا ہے وہ نالج ٹرانسفر پہ رہا ہے, نالج کریشن پہ نہیں رہا. اور یہ ایسے بیٹھ کے جو ہے نا ایک کمیٹی روم میں تو ایسا پلان نہیں بننا چاہیے. یہ سمپلی ایک پیپر نہیں ہوگا جس میں ایم او یو سائن ہوگا اور ہم آپس میں ایگری کریں گے, لیکن پریکٹیکلی پنجاب یونیورسٹی کا فیکلٹی ممبر, پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, ان کے ساتھ فیکلٹی ایکسچینج بھی ہوگا, ان کے پاس اسٹوڈنٹس ایکسچینج بھی ہوگا. ویلکم ٹو کیمپس کوریڈورز سر, تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم. آج آپ نے سر ایک بہت اہم میٹنگ چیئر کی ہے ڈینس, ڈائریکٹرز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی 5 ایئر پلانس کے حوالے سے. تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس بارے میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے آڈینس کے لیے بھی کہ یہ جو 5 ایئر پلانس ہے آپ کے, جن کے لیے آپ نے بات کی ہے, یہ آپ کس طرح سے, اس کے پیچھے کیا ویژن ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس 5 ایئر پلان کو, کیونکہ یہ پہلی دفعہ کسی یونیورسٹی میں اس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 5 ایئر پلانس پہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے. سیکنڈلی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آئے ہوئے یہاں پہ 2 سال 6 مہینے ہوئے, اس پیریڈ میں ہمارے لیے جو پرائم آبجیکٹو ہم نے اپنے فکس کیے تھے وہ 4-5 ایریاز تھے جن کو ہم نے فکس کیا تھا, جس میں گورننس تھا, ایکڈیمکس تھا, ریسرچ اور پھر اسکل ڈیولپمنٹ اور لاسٹلی ایتھکس کے حوالے سے, پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے. ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم نے 4-5 جو ہم نے پیرامیٹر فکس کیے تھے, ناؤ وی آر ریڈی ٹو ٹیک آف. اس کے لیے نیکسٹ جو ہمارا فیز تھا فرام 21-22 اینڈ آنورڈ, جب تک انشاءاللہ یہ دنیا قائم دائم ہے تو یہ چیزیں چلنی ہیں. تو ہر انسٹیٹیوشن کے لیے, ہر آرگنائزیشن کے لیے اپنا ویژن اور اس کے لیے پھر پلاننگ یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارا کیونکہ یہ ایک ہمارا ویژن تھا کہ ہم نے اس یونیورسٹی کو ٹاپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ 400 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ. تو انیشلی ہمارا خیال ہے کہ ہم ان نیکسٹ 2 ایئرس ٹائم جو میرا ٹینیور باقی ہے تو اس میں ہم اس کو نیکسٹ 4 ایئرس میں 5 ایئرس میں ہم ان 400 انسٹیٹیوشنس میں لے کے آئیں. اور پھر یہ ہے کہ گریجولی انشاءاللہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹاپ 100 انسٹیٹیوشنز میں آ سکتے ہیں. تو لیکن آف کورس ہم نے اس 5 ایئرز میں ہمارے جو ٹارگٹس ہیں, اس کے لیے اگر ہمارا ویژن نہیں ہوگا, ہماری پلاننگ نہیں ہوتی تو ہم ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ہم نے کل اپنے اکیڈمک کونسل میں بھی اور ہم نے سرکولیٹ بھی کیا امنگ دا فیکلٹی ممبرس, اور یہ ٹاسک دیا ہے ہر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو, ڈینس کو, کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور ان کو آن بورڈ کریں. ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی, کمیٹی جو سینئر پروفیسرز کے اوپر مشتمل ہے. پھر ان کو کہا گیا ہے ان اے ویک ٹائم یہ اپنے جو پیرامیٹرز جس کے اوپر یہ ایویلویٹ کرانا چاہتے ہیں, جو پلاننگ ایک ٹیمپلیٹ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. لیکن اس کا سمپلی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک انسٹیٹیوشن سے پلاننگ لینی ہے کہ 5 ایئرس پلان کیا ہے. نو ڈاؤٹ وہ پلان آئے گا, لیکن اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی کہ یونیورسٹی کتنے درجے, کتنی رینکنگ کتنی بہتر کر لے گی, اکیڈیمکس کو اور ریسرچ کو کس لیول تک امپروو کر لیا جائے گا, اسٹوڈنٹس کی کس حد تک گرومنگ ہوگی. پھر اس کا نیشنل لیول پہ جو ہمارا جو پرائم آبجیکٹو ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کا نیشنل لیول کے اوپر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, تو یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. تو اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اوپر ایفرٹ کر رہی ہے. پلاننگ تو یونیورسٹی لیول پہ ہوگی, لیکن اس کا امپیکٹ نیشنل لیول پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور آف کورس جو ہماری انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جو کمیونٹی ہے اس میں ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو لے کے جانا ہے. ابھی آپ نے سر یہ بات کی اس کے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, اس کے اثر کے حوالے سے. سر اس کا آپ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا ہے ہمارے پلان میں اس طرح سے کہ ہم یہ جو ہمارا ہے ٹارگٹ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا اور نیشنل ڈیولپمنٹ کا, یہ 2 باتیں آپ نے کی, تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے ویژن ہے, اس بات کے پیچھے بھی کہ ہم کس طرح سے یہ چیز جو ہے اچیو کر سکیں. دیکھیں, ہم ایک جو انسٹیٹیوشنز کا جو کام ہے وہ ریسرچ کرنا, وہ ڈیولپمنٹ کرنا, ایک سویلائز سٹیزن, ریسپانسبل سٹیزن سوسائٹی کو دینا.
جس وقت یہ انڈیویجول سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے, اکنامک گروتھ ہوتی ہے. یہ اگر ان کے اندر انٹرنیشنل ٹچ آتا ہے, کلچرل چینج آتا ہے, اور وہ پازیٹیو چینج ہے کہ وہ جس میں وہ بچہ فیل کرتا ہے کہ نالج اس نے گین کیا ہے, نالج اس نے جنریٹ کیا ہے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا الٹیمیٹلی نیشنل لیول پہ آتا ہے, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر آتا ہے, نالج اکانومی کے اوپر آتا ہے. یہ سمپلی ایسا بچہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ڈگری لے گا اور اس کے پاس سوشالوجی کی, بزنس ایڈمنسٹریشن کی یا اکنامکس کی سمپلی ڈگری ہوگی. نہیں, اب اس کے پاس یہ سکل ہوگی, وہ ایک انٹرپرینور بھی ہوگا. ہم نے جو ابھی, کیونکہ یہ اس کا ایک پارٹ ہے جو آپ نے 5 ایئرس پلان کی ہم نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ پیچھے جو ایلیمنٹس ہیں ہماری انڈر گریڈ پالیسی ہے جس میں ہم نے یوتھ کو سپورٹس میں لے کے آنا ہے, یوتھ کو ہم نے انٹرپرینور بنانا ہے, یوتھ کو ہم نے کمیونٹی سروس میں لے کے جانا ہے. ہم یوتھ کو ہر لحاظ سے جتنے بھی دوسرے پیرامیٹرز ہیں, فار ایگزامپل اس بار ہم نے سوشل سائنسز کے سبجیکٹس بھی پڑھانے ہیں, ان کو آرٹس کے سبجیکٹس بھی پڑھانے ہیں, پھر سائنسز, بیسک سائنسز پڑھانی ہے. یعنی ایک ہم ایسی یوتھ کو تیار کرنے انشاءاللہ جا رہے ہیں جس میں ایک جنرل سکلز ہے, جنرل ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ اس کو فلفل کرے گا, پھر اس کے سبجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی اس کو وہ فلفل کرے گا, پھر سویلائزیشن کے جو ماڈیولز ہم نے ڈالے جس میں قرآن ہے, سنہ ہے, اسلامک سٹڈیز ہے, پاکستان سٹڈیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی فلسفی ہے, ہسٹری ہے, پرفارمنگ آرٹ ہے, سائنسز کے بیسک سائنسز کے سبجیکٹس ہیں, انوائرمنٹل سائنسز ہے. تو میرے خیال میں انٹرنشپ ہے, بچوں کو ہم نے لازمی مینڈیٹری کر دی. تو میرے خیال میں اس کا جو امپیکٹ آئے گا الٹیمیٹلی جو ہم فیل کرتے ہیں دوسرے پیرامیٹرز کے علاوہ, ایک ہم ایسا سویلائز سٹیزن ہم سوسائٹی کو دیں گے جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا. سر یہ پلان تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, اور اس کے پیچھے یہ ویژن بھی بہت زبردست ہے. ایک ڈراسٹک چینج اس طرح سے یہ ہمارے کنونشنل سسٹم سے ہٹ کے ہے بالکل, تو اس میں انٹرنیشنل کردار لازمی, چونکہ یہ دوسرے ملکوں میں تو دیکھنے میں نظر آتی ہے چیز, ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان انفارچونیٹلی رہا ہے کہ ڈگری کے بعد بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے آگے. تو آپ اس میں جو انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, تو کیا اس سے کوئی ہم ایک نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کولیبریشن کو, کیونکہ ایم او یوز وغیرہ تو پہلے بھی سائن کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں, اور یہ جس طرح کی ابھی ہم نے بات کی ہے ساری, جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اوور آل ہمیں امپیکٹ دینے کے لیے جنرل سائنسز بھی, سوشل سائنسز بھی ہمیں پڑھانی ہیں, اور سپورٹس میں بھی اور دوسری ڈگریز میں بھی لے کے آنا ہے, تو اس کے لیے تو لازمی ہمیں ٹرینڈ لوگ بھی چاہیے ہوں گے یا اپنے لوگوں کو ٹریننگ دلوانا ہوگی. تو آپ انٹرنیشنل کولیبریشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, جو فیکٹ ہے میرے خیال میں ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر رہا ہے, انہوں نے یونیورسٹیز کا یا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا جو ٹاسک رہا ہے وہ نالج ٹرانسفر پہ رہا ہے, نالج کریشن پہ نہیں رہا, ایتھکس کے اوپر نہیں رہا. جس وقت بھی آپ کسی سلیبائی کو, کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں, یہ 3-4 ایلیمنٹس کو آپ ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. ہمارا جو فوکس رہا ہے سمپلی ہم کسی انسٹیٹیوشن کا کریکولم ہم نے اٹھایا اور اس کو پڑھانا شروع کر دیا, جو ایک کالج لیول کا کنسپٹ رہا. لیکن میرا خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بعد بننے کے بعد جو اسکوپ ہے انسٹیٹیوشنز کا وہ براڈن ہوا, اور اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے فیل کیا ہائر ایجوکیشن سیکٹر نے کہ ہمارے پاس یہ گرے ایریاز ہیں, ہم نے نالج کو کریٹ کرنا بھی ہمارا آبجیکٹو ہے. تو ریسرچ ایسی ہو جو بچے کے لیے یا سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے, نالج فردر ایڈوانسمنٹ جو ہے نالج کی وہ اس بیسس کے اوپر ہوگی. اب جس کا تیسرا جو ایلیمنٹ ہے جو انٹرنیشنلی رینکنگ میں یا ہم فیل کرتے ہیں جو لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتا ہے وہ ہے انٹرنیشنلائزیشن کا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لینا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کولیبریشن کرنا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ جوائنٹ ڈگری پروگرامز کو آفر کرنا. اب آپ دیکھیں گے جو ہم نے ٹاسک دیا ہے انسٹیٹیوشنز کو,
وہ جوائنٹ ڈگری پروگرامز بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہ سمپلی ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں رہے گا اور وہ 2 ڈگریز کو حاصل کرے گا، ایسا نہیں۔ جس وقت ہم بچے کو جوائنٹ ڈگری کا ہم کہیں گے، جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہماری ڈگری ہوگی بچہ وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ سال کا ٹائم ہے، 2 سال کا ٹائم ہے، بچہ وہاں پہ وہ ایجوکیشن گین کرے گا، وہ انسٹیٹیوشن ہمارا پارٹنر بنے گا۔ ہم نے کچھ ایگریمنٹس کیے ہیں اور ہم ان کو، کیونکہ ہم گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے، ان کو گائیڈ لائنز ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم اس پالیسی سے ہم نہیں ہٹ سکتے، تو ہم نے اس پالیسی کو فلفل کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی نے اپنی پالیسی بنانی ہے۔ تو آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ کپل آف منتھس میں ہمارے فیکلٹی ممبرس اس طرح کے پروگرامز ڈیزائن کر کے آئیں گے جس میں ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ پریکٹیکلی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ یہ سمپلی ایک پیپر نہیں ہوگا جس میں MOU سائن ہوگا اور ہم آپس میں ایگری کریں گے، لیکن پریکٹیکلی پنجاب یونیورسٹی کا فیکلٹی ممبر، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ان کے ساتھ فیکلٹی ایکسچینج بھی ہوگا، ان کے پاس اسٹوڈنٹس ایکسچینج بھی ہوگا۔ تو پریکٹیکلی جو ایک چیز ہونی چاہیے جو ان انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی جو ہمارے پارٹنرز ہوں گے ان کو بھی گین ہوگا اور یقینی طور پر ہمیں بھی گین ہوگا۔ سر ایک لاسٹ کویسچن اس چیز پہ کہ یہ جس طرح سے ہم نے یہ ساری باتیں کی، ایک طرح سے ریولوشنری چینج ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کا آپ نے ذکر کیا کہ ان پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی جو پالیسی ہے وہ بھی اس کے حساب سے ڈیزائن کرنی ہے۔ تو آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتے کے بعد جو پلانز آپ نے مانگے ہیں، جو 2 مہینے کے پلانز آپ نے کہے ہیں، یا آگے ہم سال کے پلانز کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ کے ٹینیور میں ہم یہ چیزیں فلفل ہوتا بھی دیکھیں گے جس طرح سے آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو یہ سفیشینٹ ہے ٹائم یا اس کے لیے ہم پہلے سے پلان کرتے آ رہے ہیں اس چیز کے؟ میرے خیال میں آپ نے جو آخری لفظ کہا یہ ہماری اکیڈیمک کاؤنسل میں ڈسکشن ہوئی، یہ آئیڈیا ہم نے پہلے وہاں پہ فلوٹ کیا، اس کے بعد یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس میں آیا کہ آپ کے پاس یہ لیٹر آ چکا، اکیڈیمک کاؤنسل میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی، ٹیمپلیٹ ہم آپ کو دیں گے، آپ اپنا 21 کا where you stand in the early 2021 اگلے 5 years کا آپ کے پاس پلان کیا ہے، ان ریسرچ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ٹارگٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، انٹرنیشنل فیکلٹی کے حوالے سے، انٹرنشپ کے حوالے سے، نئے پروگرامز کے حوالے سے، نئے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، اولڈ پروگرامز کو ہم آپ نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے ان کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے حوالے سے، PhD فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنی ہے، یہ 1 دن کا پروسیس یا 1 ہفتے کا پروسیس نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمپلی اپنے فیکلٹی ممبرز میں یا ڈپارٹمنٹل لیول پہ انہوں نے اکٹھے نہیں بیٹھنا، انہوں نے اپنے المنائی سے فیڈ بیک لینا ہے، اس کو آن بورڈ کرنا ہے، اپنے فیکلٹی ممبرز کو آن بورڈ کرنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو لینا ہے، پھر یہ ہے کہ اوور آل انسٹیٹیوشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، نئے پروگرامز کون سے آنے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، فنڈنگ کا ان کا ایکسپینڈیچرز اور انکم کو انہوں نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہے نا، ادروائز 5 years پلان میں تو سال کے آخر میں ان سے ریویو کروں گا کہ آپ نے یہ مجھے پلان دیا ویئر یو اسٹینڈ، تو میرے خیال میں لیکن پلان بننا چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور میکسیمم ان ٹارگٹس کو اچیو کیا جانا چاہیے۔ اوکے 10% 20% ایون اگر آپ ان ٹارگٹس کو ڈیو ٹو اینی ریزن آپ نہیں اچیو کرتے، لیکن 80% تو اچیو ہوں، اور یہ ایسے بیٹھ کے جو ہے نا ایک کمیٹی روم میں تو ایسا پلان نہیں بننا چاہیے، یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اس میں انپٹ آنی چاہیے، آپ کو آن بورڈ لینا، اور انشاءاللہ وی ول گیٹ اٹ ڈن انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین، تو آج جناب وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد صاحب کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ان کے 5 سالہ پلان کے حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ 5 سالہ پلان جو بن رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، یہ انشاءاللہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یونیورسٹی کو دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کی طرف لے کے جائے گا، اور جدید جو طریقے ہیں تعلیم کے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے جائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔